اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام مرگی، مرض، جنون یا آسیب کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی۔ ناظرین، پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کی جانب سے مرگی کی آگاہی کے یہ پروگراموں کا سلسلہ جو عوام تک، آپ لوگوں تک مرگی کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اس سلسلے میں ملک کے مایہ ناز نیورولوجسٹ، سائیکائٹرسٹ، نیورو سرجنز، فیملی فزیشنز آئیں گے اور اپنی مفید آراء سے ہمیں سب کو مستفید کریں گے۔ ناظرین، مرگی کا مرض ایسا ہے جس کو سن کر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے اور انسان کے ذہن میں بہت سوالات، بہت ساری چیزیں گھومنے لگتی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی دورہ پڑتا ہے، کوئی بے ہوش ہوتا ہے یا سڑک پہ کہیں کوئی اس قسم کی بے ہوشی ہو جاتی ہے تو لوگوں کا ایک جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے۔ اس میں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھاگو جاؤ، جلدی سے جوتا لے کے آؤ، تو کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے منہ میں جلدی سے چمچہ یا کوئی چیز ڈالو، اس کے دانت بیچ میں نہیں آ جائیں، تو کہیں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ پانی ڈالو، کچھ سنگاؤ، جھنجھوڑو، جگاؤ، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ کوئی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر تو آسیب چڑھ گیا ہے، اس آسیب کو کیسے چھٹایا جائے، کیا کیا جائے؟ اسی سلسلوں کا انہی سوالات کے جواب کے لیے ہمارے پاس بیشتر نیورولوجسٹ تشریف لائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ، آج ہم وہ سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے کہ آخر یہ مرگی ہے کیا، جس کو انگلش میں ایپیلیپسی کہتے ہیں، یہ آخر ہے کیا یہ ایک قابل علاج مرض ہے جس کا علاج پاکستان میں موجود ہے؟ آج ہمارے ساتھ ان سب چیزوں کے بارے میں بتانے کے لیے اور آگاہی فراہم کرنے کے لیے ملک کے دو مشہور اور معروف نیورولوجسٹ موجود ہیں۔ یہ وہ نیورولوجسٹ ہیں جو پروفیسر بھی ہیں، جو خود اپنی ذات میں ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد واسع موجود ہیں اور ڈاکٹر شوکت علی۔ ویلکم پروگرام مرگی، مرض، جنون یا آسیب میں۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ جاری کریں، ایک عام تاثر، مرگی کا نام سن کے ہی ایک دم آنکھوں میں ایک ایسا خوف آ جاتا ہے جیسے کہ کسی کو موت کا پیغام دے دیا ہو۔ تو ڈاکٹر واسع، میں پہلے آپ سے سوال کروں گی کہ آخر یہ مرگی، ایپیلیپسی جسے کہتے ہیں، یہ ہے کیا؟ اصل میں یہ جس طرح اور بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح یہ بھی ایک بیماری ہے، اور یہ ایک دماغ کی بیماری ہے کہ جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں دورے پڑتے ہیں یا اس طرح کی علامات ہوتی ہیں۔ تو چونکہ پہلے زمانے میں اس کے حوالے سے اتنی آگاہی نہیں تھی لوگوں کو، تو لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کے کنسیپشن رکھتے ہیں یا وہم رکھتے ہیں طرح طرح کے، کہ یہ شاید کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی آسیب ہے، کوئی سایہ ہے، یا کوئی نفسیاتی بیماری ہے، یا اس ٹائپ کا کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن ایکچولی جس طرح اور بیماریاں ہوتی ہیں دماغ کی، جیسے فالج ہوتا ہے، جیسے کسی کو اور کوئی بیماری ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی ایک دماغ کی بیماری ہے۔ اور جس طرح اور ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، دوا ہوتی ہے جس سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اسی طرح اس بیماری کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے کہ جیسے اور بیماری کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کو کھانسی، نزلہ، بخار ہو جائے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، آپ اس کی دوا کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یا اور کوئی بیماری ہوتی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، شوگر ہوتا ہے، تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس کی دوا کرتے ہیں، وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح کی ایک بیماری ہے کہ جس طرح اور بیماریاں ہوتی ہیں، ایک بیماری ہے، اس کو ایز اے بیماری سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے بچنا بھی ممکن ہے اور جس کا علاج بھی ممکن ہے۔ تو یہ بیماری ہے، بہرحال یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو یہ ایک بیماری ہے۔ ڈاکٹر شوکت صاحب، یہ بتائیں کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے؟ کیسی بیماری ہے کہ انسان ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا ہے کہ ایک دم سے اس کے اوپر ایک دورہ، ایک غشی جیسی طاری ہو جاتی ہے؟ میں تو اس طرح کہوں گا کہ جو مرگی کا دورہ ہے یہ بیسیکلی ایک وقتی دماغی کیفیت کا نام ہے، کہ جس میں وقتی طور پر دماغ میں ایک برقی انتشار سا پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے وہ اکڑ جاتا ہے اور اس کو ایک جھٹکے سے لگتے ہیں اور عموماً پھر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔
چونکہ یہ پرانے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہے، جتنا انسان پرانا ہے شاید مرغی کا مرض بھی اتنا ہی پرانا ہے. تو اس کی وجہ سے اس میں بہت ساری توہمات تھیں کہ ایک اچھا بھلا آدمی چلتے ہوئے اچانک گر جاتا ہے 2-4 منٹ کے لیے اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. چونکہ بعض اوقات اس میں کچھ وہ باتیں بھی کرتے ہیں تو یہ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ شاید یہ کوئی جن بھوت پری یا کوئی ایسا سایہ ہے کہ اس شخص کے اوپر، کیونکہ باقی دنوں میں تو وہ ٹھیک رہتا ہے اور ایک خاص کیفیت میں اس کے ساتھ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے شاید یہ چیزیں اس کے ساتھ شامل ہو گئیں. کسی نے کہا جوتا سنگھائیں کہ بھی جن بھاگ جائے گا، کسی نے کہا کہ جی یہ اس کا سایہ ہے تو اس پہ یہ کلام پڑھیں وہ کلام پڑھیں. تو یہ توہمات چلتی رہیں. اب جب کہ ہم اس دور میں آ گئے ہیں تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ مرگی ایک دماغی بیماری ہے اور اس میں کئی اقسام بھی ہوتی ہیں، جو مختلف اقسام ہوتی ہیں جو ڈاکٹر آپ کو بتا سکتا ہے اور اس کے لیے پھر وہ ایک دوائی بھی چوز کر سکتا ہے. تو یہ یعنی صرف خالی ایک دورہ پڑنے سے نہیں، مرگی اور بھی طرح کی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ ہمیں بتائیں کہ یہ کیسی طرح کی، کس طرح سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ مریض کو مرگی ہے؟ دیکھیں، اس بیماری میں سب سے اہم چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ڈاکٹر شوکت نے بتایا کہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ مریض بالعموم نارمل ہوتا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی گھر میں کام کرنے والی خاتون ہے یا کوئی جاب کر رہا ہے کوئی فرد، بالکل نارمل ہوتا ہے اور وقتی طور پہ اس کا دماغ تھوڑی دیر کے لیے کام چھوڑ دیتا ہے، اور یہ بھی بہت شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہوتا ہے. بالعموم مرگی کے دورے چند منٹ کے ہوتے ہیں، 2 3 4 5 منٹ کے ہوتے ہیں. اس کے بعد لوگ 15-20 منٹ میں آدھے 1 گھنٹے میں نارمل ہو جاتے ہیں. تو زیادہ تر دورے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس میں پورے جسم میں جھٹکے آتے ہیں، مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کے منہ سے جھاگ نکلتا ہے، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے زیادہ تر مریضوں میں. اس کو ہم دورے کہتے ہیں یا کنورژن کہتے ہیں. اس کے علاوہ بعض ایسی مرگی کی بیماری کی علامتیں ہوتی ہیں کہ جو خاص طور پہ بچوں میں ہوتی ہیں کہ اس میں جھٹکے نہیں آتے ہیں اور اس میں بچے بے ہوش بھی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ صرف ان رسپانسو ہو جاتے ہیں. ان رسپانسو کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر بچہ کلاس روم میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بیٹھا ہی رہے گا، لیکن وہ 10-15 سیکنڈ کے لیے 20 سیکنڈ کے لیے وہ غائب ہو جائے گا. تو اس کو ایبسانس سیجر جس کو کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقے کی مرگی ہے جس کو لوگ تشخیص نہیں کر پاتے بالعموم. تو اس طرح لوگ غائب ہو جاتے ہیں، یا مثال کے طور پہ کوئی کام کر رہا ہے، کام کرنے کے دوران ایک پاز آ جائے گا، وقفہ آ جائے گا 10-20 سیکنڈ کا. تو یہ بھی ایک مرگی کے دورے کی ایک قسم ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی مرگی کے دورے کی قسم ہوتی ہے کہ جو مرگی کا حصہ ہوتی ہے جس کو اورا کہتے ہیں. اس میں دورہ نہیں آتا ہے، لیکن بعض اوقات مرگی کے مریضوں میں دورے سے پہلے ایک خاص طرح کی فیلنگ آتی ہے، ایک احساس ان کو ہوتا ہے کہ کوئی چیز نیچے سے اوپر کی طرف آ رہی ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی ایسی خاص فضا کے اندر آ گئے ہیں، وہ کسی خاص انوائرمنٹ کے اندر آ گئے. تو ایک خاص طرح کی ان کو فیلنگ آتی ہے دورے سے پہلے، جو ہمیشہ زیادہ تر دوروں سے پہلے ان کو آتی ہے. اس کو اورا کہتے ہیں. تو یہ اورا بھی مرگی کی ایک دورے کی ایک قسم ہے جو بہت ہی لائٹ سا، مائنر سا، یا مرگی کے دورے کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے. تو اس لیے جب ڈاکٹر ہسٹری لیتے ہیں، پوچھتے ہیں مریض سے، تو یہ سارے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو اگر کسی کو بار بار صرف اس طرح کے فیلنگ آتی ہو تو یہ بھی ایک لائٹ سا دورہ ہے. اگر کسی کو ایبسانس ہو جاتا ہو یا غائب ہو جاتا ہو تھوڑی دیر کے لیے، 5-10 سیکنڈ کے لیے، اور بار بار یہ ایپیسوڈ ہو رہے ہو، تو یہ بھی دورہ ہے. اور جو اس کی سب سے سیویئر قسم ہے وہ یہ کہ جسم کے اندر جھٹکے آنے لگتے ہیں. وہ بعض اوقات جسم کے کسی ایک حصے میں بھی ہو سکتے ہیں کہ جیسے صرف ایک ہاتھ میں جھٹکا آئے گا یا ایک پاؤں میں، یا پھر پورے جسم کے اندر جھٹکے آنے لگتے ہیں جس کو ہم کنورژن کہتے ہیں. تو اس طرح کے علامتیں جو ہیں وہ مرگی کے اندر پیدا ہوتی ہیں اس دماغ کی بیماری کی وجہ سے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دماغ کے کس حصے میں بیماری ہے اور کتنی زیادہ شدید وہ بیماری ہے. تو اگر وہ زیادہ شدید ہوگی تو پھر کنورژنس آئیں گے، اگر لائٹ ہوگی تو پھر آپ کب صرف لائٹ سے دورے پڑیں گے. تو یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے ناظرین کہ مرگی صرف بے ہوش ہو کے گر کے اور کنورژنس جنہیں کہ جھٹکے اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت ساری اقسام ہیں اور یہ ایک بہت ہی قابل علاج مرض ہے جس کے لیے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کا علاج کرائیں. ڈاکٹر شوکت، یہ بتائیں کہ آپ کے تجربے میں جب یہ مرگی کے اس قسم کے مریض آتے ہیں تو آپ ان کو کس طرح سے تسلی دیتے ہیں، کس طرح سے انہیں کنونس کرتے ہیں کہ یہ ایک مرض ہی ہے اور وہ دوائی لیں؟ اور اس تھوڑا سا ہمیں بھی ذرا بتائیے گا. میں ڈاکٹر واسق کی بات بڑھاتے ہوئے ذرا اور سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہم
براڈلی دو میں ڈیوائڈ کرتے ہیں مرگی کو. ایک چھوٹی مرگی جو جس میں ذکر کیا بچوں میں کہ وقتی طور پہ وہ غائب ہو جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے, تو اس میں کوئی جھٹکے وغیرہ نہیں لگتا ہے. اور دوسری ایک بڑی مرگی ہوتی ہے جو ہم عام مشاہدہ کرتے ہیں. اگر ہم گاؤں وغیرہ میں رہتے تھے تو اکثر ہم لوگ دیکھتے تھے کہ اچانک بہت شدید دورے ہوئے, جیسے کوئی کسی کو ذبح کر رہا ہو, اور پھر وہ گر جاتا ہے اور اس میں چوٹ بھی لگ جاتی ہے اور بعض اوقات اس میں زبان سے خون وغیرہ بھی نکل جاتا ہے. یہ بڑی مرگی کہلاتی ہے. اور باقی جو ہے وہ ڈاکٹر ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ کس قسم کی مرگی ہے, کیونکہ اس کی بے شمار اقسام ہیں. جو لوگوں کے ذہن میں جو سوال آتے ہیں, جو ہم نے اپنے پریکٹس میں دیکھا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید مرگی کا مریض جو ہوتا ہے وہ ذہنی طور پہ پسماندہ ہوتے ہیں. یہ ایک بہت سارا لوگوں میں ہے, اور چونکہ ایک مرگی کا لفظ اتنا خراب تھا شروع سے, تو ہر ایک کا دل ہوتا ہے کہ شاید میرے بیٹے کو مرگی تو نہیں ہے. پھر بعض اوقات ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, یہ مرگی نہیں ہے, یہ ایک عام دوروں کا مرض ہے, یہ ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے, دماغ میں وقتی طور پہ بجلی بنتی ہے اور ہو جاتا ہے. اور پھر ہم بہت ساری شخصیات جیسے عبدالستار ایدھی صاحب نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہیں, اور الحمدللہ انہوں نے اتنے کام کیے ہیں کہ شاید ہی پاکستان کی کسی اور سماجی شخصیت نے اتنے کام کیے ہو. اور پھر اور بہت سارے, جونٹی روڈز کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ وہ دنیا کا ساؤتھ افریقہ کا بیسٹ پلیئر تھا. تو ان کو یہ ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ذہنی پسماندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ بچے جو پیدائش کے طور پہ ان کے دماغ میں کوئی نقص آ جاتا ہے, یا کسی کو چوٹ لگنے سے ہو جاتا ہے, یا کسی کو گردن توڑ بخار ہوا کبھی تو اس سے دماغ میں تھوڑا سا ڈیمیج ہو جائے, تو ان کو بھی دورے بڑھ جاتے ہیں. اگر عام لوگوں میں 1 سے 2% دورے دنیا میں ہیں, تو جو مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہیں یا جو ذہنی طور پہ کبھی ان کو کوئی دماغ میں نقص آیا ہو, تو ان میں شاید 5 سے 7% دوروں کا احتمال رہتا ہے. تو لوگ اسی کو لے کے سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ذہنی پسماندگی کا لوگ ہو جاتے ہیں. تو ان کو ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ جو زیادہ تر دورے ہیں, جو 70-80% جو یہ بیماری ہے, وہ بالکل قابل علاج ہے. وہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں, وہ پڑھ سکتے ہیں, انجینئر بن سکتے ہیں, ڈاکٹر بن سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ بیماری ہے تو یہ کیسے لگتی ہے, یہ کیسے وہ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر فاصل آپ بتائیں چاہیے. اس میں یہ بہت اہم سوال ہے کہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر بیماری یہ ہوئی کیسے. لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ تو بالکل صحیح تھا, اسکول جا رہا تھا, پڑھ رہا تھا, یہ کیا ہوا ہے؟ اچھا, اس کے بارے میں کئی طرح کے مسکنسیپشن ہے. ایک تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہوا سے کوئی چیز اڑ کے آ گئی, لگ گئی, جس کی وجہ سے یہ بیماری ہو گئی, یا بچے نے کوئی یا اسٹریس زیادہ ہو گیا, یا اسکول میں پڑھائی کا پریشر زیادہ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ شاید گھر کا کوئی اسٹریس تھا, اس سب کی وجہ سے. تو ایکچولی ان میں سے کسی وجہ سے بیماری ہوتی نہیں ہے. اسٹریس کی وجہ سے جن لوگوں کو مرگی ہوتی ہے ان کے دورے بڑھ تو سکتے ہیں, لیکن بیماری اسٹریس کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے, یا دباؤ کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے, یا جو بیرونی فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. جو بڑی وجوہ, تقریباً 50% مریض تو ایپیلیپسی کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ سارے ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. یعنی ان کا CT اسکین نارمل ہوتا ہے, ان کا MRI نارمل ہوتا ہے, ان کا ریڑھ کی ہڈی کا پانی نکال کے ٹیسٹ کریں وہ نارمل ہوتا ہے, ان کی ہر چیز نارمل ہوتی ہے. تو بالکل نارمل ٹیسٹ والوں میں بھی تقریباً 50% ایسے لوگ ہوتے ہیں ایپیلیپسی کے جن کی ہر چیز نارمل ہوتی ہے, سب کچھ نارمل اور ہونے اس کے باوجود بھی ان کو بیماری ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آدھے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے. جیسے پاکستان میں جو ایک بڑی وجہ ہے مرگی کی, وہ ہے ٹرامیٹک برین انجری, کہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ جن کے دماغ کو چوٹ لگ جاتی ہے, اس کے اندر ایپیلیپسی کی بیماری ہو جاتی ہے. جن کو گردن توڑ بخار ہوا ہو, یا جن کو ملیریا ہوا ہو, جس کو جو دماغ میں چلا جاتا ہے, اس کو سیریبرل ملیریا کہتے ہیں, وہ پاکستان میں ایک بڑی وجہ ہے مرگی کی. اسی طرح فالج کی بیماری جس کو ہوئی ہو, وہ ایک مرگی کی بڑی وجہ ہے. یا کسی کو دماغ کا TB ہو گیا ہو, تو یہ وہ وجوہات ہیں کہ جو تقریباً پاکستان میں 25-30% لوگوں میں مرگی کے مل جاتی ہیں. لیکن 70% مرگی کے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو کوئی وجہ پتہ نہیں چلے گی. اب یہ ہوتی کیوں ہے؟ جن میں وجوہات ہیں ان میں تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کا برین کسی نہ کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتا ہے, چاہے وہ ٹراما ہو, چاہے انفیکشن ہو, یا کسی اور وجہ سے. لیکن جن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ان میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کو یہ مرگی کے دورے پڑ رہے ہوتے ہیں, اس کے دماغ کے الیکٹریکل سسٹم کے اندر, کیونکہ پورا دماغ تو الیکٹریکل سسٹم کے اوپر چل رہا ہے, اس کے الیکٹریکل سسٹم کے اندر جو وائرنگ ہوتی ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا ہے کسی ٹیسٹ سے,
لیکن وہ ہوتا ہے، اور وہ غالب امکان یہ ہے کہ وہ فالٹ کی وجہ سے یہ مرگی کی بیماری اس کو ہوتی ہے یا دورے پڑتے ہیں اس کو. یہ بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ بات بتائی کہ اکثر ٹیسٹ نارمل بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ مریض ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا ٹیسٹ تو نارمل ہے، پھر ہم دوائی کس لیے کھائیں، یہ آخر کیا ہو رہا ہے. یہ بتائیے کہ کیا یہ جب یہ بیماری ہے اور یہ تو یہ کیا ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے، کیا میاں بیوی کے اس میں مطلب لگ سکتی ہے ایک سے دوسرے کو، یا ماں سے بچے میں آ سکتی ہے، کوئی اس طرح کا کچھ ایویڈنس ملا ہے کچھ؟ یہ میرے خیال میں بہت ہی اچھا سوال ہے، اور یہ بالکل لگنے والی بیماری نہیں ہے جیسے فلو ہے یا کچھ اور انفیکشس ڈیزیز ہوتی ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں. ہاں، تو یہ بالکل لگنے والی نہیں ہے. ایک برتن میں کھانے سے، ایک ساتھ رہنے سے یہ بالکل کسی کو لگتی نہیں ہے بیماری. جہاں تک آپ نے یہ سوال پوچھا کہ کیا آیا بچوں میں بھی آ سکتی ہے، تو بہت کم اس کا چانس ہوتا ہے. کہ آپ یوں سمجھیں کہ 1 سے 2% جو ہوتی ہیں جو کہ وراثت میں آ سکتی ہیں. زیادہ تر جو یہ مرگی ہے یہ موروثی نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. اور اس میں جیسے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ٹیسٹ جب بھی ہم کراتے ہیں تو وہ خاص طور پہ ان لوگوں میں جو ذہنی طور پہ بالکل نارمل ہوتے ہیں، اپنے روٹین کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان میں آپ جتنے بھی ٹیسٹ کرائیں گے وہ نارمل ہوں گے، کیونکہ یہ بیسیکلی ایک وقتی کیفیت کا نام ہے جس میں برقی انتشار پیدا ہوتا ہے. اس میں چند چیزوں کا میرے خیال میں خیال رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو اس سے بھی بڑھ جاتا ہے. لیک آف سلیپ سے، اگر نیند نہ ہو تو اس سے بھی یہ ہو جاتا ہے. اور کچھ دوائیاں بھی بعض اوقات اس کے تھریش ہولڈ کو کم کر دیتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کو دورہ ہو تو یہ ڈاکٹر کا فرض ہے کہ ظاہر ہے وہ تو لے کے آ جائے گا ڈاکٹر کے پاس. تو 2 قسم کے دورے ہوتے ہیں، ایک تو جو پراپر مرگی کے دورے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں ذہنی دباؤ کے دورے جس کو ہسٹیریا کے دورے بھی کہتے تھے. اور یہ شاید جب آدمی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا تو اب بھی وہ کلاسز ہمارے پاس جو آتی ہیں ان میں یہ ذہنی دباؤ کے دورے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی. تو ہم تو عام زبان میں کہتے ہیں کہ دوروں کا مرض مرگی ہے، تو کیا دورے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مرگی کے نہیں ہوتے؟ ڈاکٹر صاحب ایسے بھی ہوتے ہیں، اس کا بھی بتائیں. ایسے بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی دوروں کی سمجھ لیں آپ، ایک تو مرگی کی وجہ سے ہو گئے، ایک جو دوسرے دوروں کی قسم کہلاتی ہے وہ کنورژن ڈس آرڈر کہلاتی ہے، کہ جس کے اندر وہ لگ تو مرگی کے دوروں کی طرح رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دماغ کے اندر کچھ کیمیکلز کی کمی ہو جاتی ہے، یا کنورژن ڈس آرڈر کی جو وجوہات ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ دورے پڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ مرگی نہیں ہوتی. اس کا علاج بھی دوسرے طریقے سے ہوتا ہے اور وہ بھی ایک قابل علاج بیماری ہے. تیسرے ایک اور بھی طرح کے دورے ہوتے ہیں کہ جس کو لوگ ملنگرنگ جس کو کہتے ہیں، کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات دورے جس کو پڑتے ہیں وہ اس کو ایک بیمار لوگ سمجھتے ہیں، اس کا خیال رکھا جاتا ہے بہت زیادہ، اس سے کوئی کام نہیں کراتا، اس کو کوئی مجبور نہیں کیا آتا پڑھنے کے لیے. تو بعض بچے یا نوجوانوں میں یہ بیماری ہوتی ہے، خاص طور پہ بعض اوقات خواتین میں بھی زیادہ ہوتی ہے، کہ وہ ایسے ایکٹ کرنے لگتے ہیں کہ جیسے لگے کہ دورے ہیں. لیکن وہ بھی ایک سمجھ لیں کہ ڈاکٹرز کے پاس جب جائیں گے، ڈاکٹرز اس کی ہسٹری لیں گے، اس کو ایگزامن کریں گے، اس کے دوروں کو دیکھیں گے، تو بالعموم ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو EEG کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے آپ بالعموم بتا سکتے ہیں کہ یہ ایکچوئل دورے پڑ رہے ہیں یا یہ کنورژن ڈس آرڈر ہے یا ملنگرنگ ہے. تو تمام جو دورے پڑتے ہیں وہ سارے کے سارے مرگی کے نہیں ہوتے، لیکن 10, 15, 20% ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ایکچولی مرگی نہیں ہوتی لیکن وہ لگ مرگی کی طرح رہے ہوتے ہیں. لیکن ظاہر اس کا فیصلہ بھی ڈاکٹر ہی کرے گا، جس کو ایکسپرٹیز ہوگی، جس کو پتہ ہوگا اس بیماری کا، وہ بتا سکتا ہے کہ یہ کون سے والے دورے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا علاج ہے، یعنی دوروں کی کوئی قسم ایسی نہیں ہے مرگی کی جس کا علاج نہیں ہو. کچھ نہ کچھ علاج موجود ہے، اور تقریباً بہت 4-5% کو چھوڑ کر تقریباً اب 80-90% مریضوں کے دوروں کو آپ دوائیوں کے ذریعے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس لیے ان قسموں کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور ڈاکٹر سے رجوع ضرور کرنا چاہیے. اگر یہ بیماری ہو تو اس کی تشخیص میں آسانی ہو جائے گی. تو ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ کے خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کسی جاننے والے کو کسی قسم کا بھی دورہ یا غشی یا جھٹکے آئیں تو پلیز ڈاکٹر سے رجوع کریں،
کیا پتہ وہ مرگی ہو، کیا پتہ وہ مرگی نہ ہو لیکن کسی اور وجہ سے ہو، تو وہ ضرور آئیں ڈاکٹر کے پاس. یہ ایک قابل علاج مرض ہے، اور جیسا ڈاکٹر واصل نے کہا کہ ہر قسم کے دورے جو ہیں وہ ان کا علاج ہے کوئی نہ کوئی. ڈاکٹر شوکت، آپ بھی یہ بتائیے کہ یہ مرگی کے ساتھ جو خوف ایک ہے، ہمارے پاس تک تو جو آ جاتے ہیں ان کو ہم کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا آپ نے کہا آپ ان کو بتاتے بھی ہیں کہ یہ ایک برقی خرابی ہے اور یہ، لیکن ہم سے مریض کہتے ہیں اور وہ کہ جی ڈاکٹر صاحب قرآن میں ذکر ہے جنوں کا، تو یہ جن کیوں نہیں ہے، یہ آسیب کیوں نہیں فلاں سے ہماری وہ ہوتی، اور وہ ہماری ماسی نے بتایا ہے کہ کوئی گڑیا نکلی ہے اور وہ جب بھی اس میں سوئی مارتے ہیں تو یہ دورہ پڑتا ہے، اور لیکن ہمارے جو ہے بیٹا نہیں مانا اور اس نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر کے پاس آؤ. چونکہ ہم نے پہلے بھی یہ ذکر کر چکے ہیں کہ اس مرض کے ساتھ توہمات بہت ہمیشہ سے موجود ہیں، تو جو ایک چیز متھ ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کو کم کرنا یا ختم کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے. چونکہ ہمارے ہاں یہ جن کا تصور ہے اور قرآن میں یہ ذکر ضرور ہے کہ جن ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ آپ کے دماغ کو اوور پاور کر لیتے ہیں اور دماغ کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کو دوروں کا باعث بنتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے، تو ایک اس سے کم والی مخلوق اس اور کے اوپر. چونکہ ہمارے معاشرے میں جادو ٹونے اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ کامن تھیں، تو ان کو وہ جو میں ذکر کر رہا تھا کہ جو ذہنی دباؤ کے دورے یا وہ سوڈو سیزرز ان کو ہوتے رہتے ہیں، یا آپ اگر مزاروں پہ جاتے ہیں تو وہ دھمال کے دوران میں ایک دورہ سا ہو جاتا ہے، تو یہ ساری کیفیات وہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید مرگی کے دورے ہی ہیں، یہ مرگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. مرگی ایک قابل تشخیص قابل علاج مرض ہے، تو یہ کہنا درست ہوگا کہ اگر ظاہر ہے قرآن پاک میں شفا ہے، آپ قرآن پڑھیں، آپ دم کریں، آپ تعویذ بھی لے لیں، لیکن ساتھ میں دوا بھی ضرور کریں، تو یہ کہنا درست ہوگا. یہ بہت اچھا ہوتا ہے. ہم تو ہر مریض کو یہی کہتے ہیں کہ دعا خود کریں، یا اپنی والدہ سے کرائیں جو گھر میں کوئی نیک خاتون ہے اسی سے کرائیں، اور ڈاکٹر سے علاج بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ دعا کے ساتھ جو ہے وہ دوا بھی ضروری ہے. اور چونکہ اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ مختلف بیماریوں کے علاج کیا ہیں، تو یہ بھی ایک عام بیماریوں کی طرح قابل علاج مرض ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ دیکھیں مرگی ایک قابل علاج مرض ہے، یہ تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی اس بات کو سمجھیں، لیکن جب کسی کو مرگی کی تشخیص ہو جاتی ہے تو یہ کیا زندگی بھر اس کو رہے گی؟ کیا دوائیوں سے یہ بالکل ختم ہو جائے گی؟ یہ کیا ایکسپیکٹ کرے گا وہ مریض جس کو مرگی ہے؟ بالکل نہیں، یہ بہت ضروری چیز ہے اور ہم تمام مریضوں کو یہ بات ایکسپلین کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرگی مہلک بیماری نہیں ہے، جو سب سے بڑا سوال ہوتا ہے نا، لوگ تو ایون پوچھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایون بچے گا بھی یا نہیں بچے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ مہلک بیماری نہیں ہے. اس بیماری میں 95% لوگوں کا سروائیول اچھا خاصا نارمل ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر اس کا علاج کیا جائے تو یہ خطرناک بیماری نہیں ہے. یہ بہت ہی ایسی بیماری ہے کہ جیسے اور بیماریاں ہوتی ہیں انہی کی طرح کی ہے، خطرناک نہیں ہے اگر اس کا علاج کیا جائے تو. تیسری بات یہ کہ اس بیماری کے ساتھ اچھی خاصی نارمل لائف گزاری جا سکتی ہے. چوتھی بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب جس کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، کیا وہ دورے کب تک چلیں گے؟ تو بعض جو بچوں میں دورے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ دورے ختم ہو جاتے ہیں. بعض مرگی کی اقسام ایسی ہوتی ہیں جو لائف لانگ چلتی ہیں. بعض اقسام ایسی ہوتی ہیں کہ جو تھوڑی لیٹ لائف میں شروع ہوتی ہیں اور پھر وہ آخر تک چلتی ہیں. لیکن اگر دوا لیتے رہیں تو وہ دورے نہیں پڑیں گے، جس طرح شوگر وغیرہ بھی تو زندگی بھر ہی لینی پڑتی ہے. لیکن مرگی کی اقسام میں بہت ساری اقسام میں یہ بات ہے کہ اگر دورے کنٹرول میں آ جائیں اور 3 سال تک دورے مکمل طور پہ کنٹرول میں رہیں تو بعض اوقات دماغ جو ہے اس بیماری کو کنٹرول کر لیتا ہے. اس لیے یہ سمجھیں کہ 70% لوگوں میں جن کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں
ان کو لائف لانگ دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی. 70% لوگوں کو لائف لانگ دوائی کی ضرورت نہیں لیکن ہوتی. ناظرین کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے ملک میں تقریباً 18 سے 20 لاکھ مریض ہیں مرگی کے، ان میں سے 70% بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں. دل چاہ رہا ہے کہ بہت سے سوالات اور بھی ہیں، تشنگی باقی ہے، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں یہ چاہوں گی کہ جاتے جاتے 1 منٹ کا آپ خود بھی ہمارے ناظرین کو ایک پیغام مرگی کے حوالے سے، مرگی مرض جنون یا آسیب کے حوالے سے پلیز دیجیے گا. ڈاکٹر واسف، اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں مرگی ایک ایسی ایک بیماری ہے، یہ اس میں ڈرنے گھبرانے شرمانے کی بات نہیں، اس میں کوئی ایون چھپانے کی بات بھی نہیں ہے کہ کسی کو ہو جائے تو لوگ چھپائیں اس کو. اس کا علاج جا کے کرائیں. تقریباً تمام ڈاکٹر اس کا اچھا علاج کر سکتے ہیں اور نیورولوجسٹ کے پاس آپ جائیں، لیکن سمجھیں کہ یہ کوئی خطرناک مہلک بیماری نہیں ہے، قابل علاج بیماری ہے. اس کا جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں، علاج کرائیں. ڈاکٹرز آپ کو پوری طرح بتا دیں گے کہ اس کو کتنے عرصے کے لیے دوائی دینی ہے اور کتنی اچھی طرح بیماری کنٹرول میں آ سکتی ہے. 70% 80% مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دورے مکمل کنٹرول میں آ جاتے ہیں، اور 90% سے زیادہ مریض وہ ہوتے ہیں کہ جو پوری طرح نارمل لائف گزار سکتے ہیں. یعنی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، لوگ جاب کر سکتے ہیں، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، PhD کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں مرگی کی بیماری کے ساتھ ہونی ممکن ہے اگر اس کا پراپر علاج کیا جائے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر واسف. ڈاکٹر شوکت، ہم چاہیں گے ایک پیغام آپ دیجیے. میرا پیغام مرگی کے مریضوں کو یہ ہے کہ خاص طور پہ جو اسکول کے بچے ہیں جن کو اگر یہ مرض ہوتا ہے تو ان کو باقاعدہ ہر قسم کی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا چاہیے. ان کو اسکول جانا چاہیے اور ان کے پیرنٹس کا کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ مرگی کا مرض ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اسکول ہی نہیں جا سکتا. تو خدارہ ان کو اسکول بھیجیں، ان کو ہر ایکٹیویٹی میں حصہ لینے دیں، اور جو دوائی ہے وہ ریگولر ان کو دیتے رہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر واسف، ڈاکٹر شوکت. پروگرام مرگی مرض جنون یا آسیب کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.